ایک ایسا بادشاہ جس کے قدم مشرق سے مغرب تک پہنچے، ایک ایسا حکمران جس کا ذکر قرآن مجید میں معلوم ہے لیکن اس کا اصل نام کہیں نہیں بتایا گیا۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ سکندر اعظم تھا یا فارس کا عظیم حکمران سائرس، یا پھر کوئی ایسی شخصیت جسے تاریخ آج تک مکمل طور پر پہچان نہ سکی؟ اور سب سے حیران کن سوال، اس نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو ایک عظیم دیوار تعمیر کی، کیا وہ آج بھی کہیں موجود ہے؟ ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ کہف میں آتا ہے۔ قرآن مجید انہیں ایسے حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار عطا کیا اور مختلف اسباب اور وسائل فراہم کیے۔ قرآن مجید ذوالقرنین کے 3 بڑے سفروں کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلا سفر مغرب کی جانب، دوسرا سفر مشرق کی جانب، اور تیسرا سفر ایسے پہاڑی علاقوں کے درمیان جہاں ایک قوم نے ان سے یاجوج ماجوج کی حفاظت کی درخواست کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ان کا اصل نام، ان کی قوم یا ان کے دور کا واضح تعارف بیان نہیں کرتا۔ صدیوں سے مورخین اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین سکندر اعظم تھا۔ قدیم روایات میں سکندر کو بعض اوقات 2 سینگوں والے تاج کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور ذوالقرنین کا لفظی مطلب ہے 2 سینگوں والا۔ لیکن اس نظریے پر کئی سنجیدہ اعتراضات بھی موجود ہیں۔ تاریخی طور پر سکندر یونانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن قرآن مجید ذوالقرنین کو ایسے حکمران کے طور پر بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا، انصاف کرتا تھا اور اپنی کامیابی کا سہرا اللہ تعالیٰ کو دیتا تھا۔ اس لیے بہت سے محققین اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ دوسری مشہور رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین فارس کا عظیم بادشاہ سائرس تھا۔ سائرس اپنی انصاف پسندی، مختلف اقوام کے ساتھ حسن سلوک اور وسیع سلطنت کی وجہ سے مشہور تھا۔ تاہم اس نظریے پر بھی قطعی تاریخی اتفاق موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے یقینی طور پر کہا جا سکے کہ ذوالقرنین کی تاریخی شخصیت کیا تھی۔ ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم سے جا ملے جو بمشکل بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ یاجوج ماجوج ان کے علاقے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ایک عظیم رکاوٹ تعمیر کر دے۔ ذوالقرنین نے ان سے دولت لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر لوگوں کی مدد سے بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے جمع کیے گئے، انہیں گرم کیا گیا اور پھر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کی گئی جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، یاجوج ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے توڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیوار کہاں تھی؟ قفاز کے پہاڑ، وسطی ایشیا اور یا کوئی اور مقام؟ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف مقامات تجویز کیے، مگر آج تک کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی جس پر تمام محققین متفق ہوں۔ بادشاہ ذوالقرنین کی شخصیت آج تک تاریخ کے بڑے رازوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہمیں ان کا نام معلوم نہیں، ان کی سلطنت کی حدود معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ پر اسرار دیوار۔ لیکن ایک حقیقت بالکل واضح ہے، قرآن مجید ذوالقرنین کو طاقت کے غرور کی نہیں بلکہ عدل، ایمان، عاجزی اور ایمانداری کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کو طاقت کا نتیجہ نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا، اور یہی وہ پہلو ہے جس نے ذوالقرنین کو ایک عظیم فاتح نہیں بلکہ تاریخ کی پر اسرار اور یادگار شخصیات میں شامل کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو اسے اپنے کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔